بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے غلط اوور بلنگ سے 1 کروڑ صارفین کو لوٹا۔ ناقص معاہدے، بجلی چوری اور سرکولر ڈیٹ کا بوجھ غریب عوام پر پہلے ہی تھا۔ اب اوور بلنگ اور ایوریج میٹر ریڈنگ سے بھی صارفین متاثر۔ اوور بلنگ اور غلط میٹر ریڈنگ کی شکایات پر نیپرا کے نوٹس کی کمیٹی کی تحقیقات۔ رپورٹ کے مطابق ڈسکوس نے خلاف قاعدہ لاکھوں صارفین کو غلط بل بھیجے۔ 30 دن سے زائد بلنگ کی وجہ سے لاکھوں صارفین متاثر ہوئے۔ ڈسٹریبیوشن کمپنیز نااہلی چھپانے کے لیے جان بوجھ کر بددیانتی کر رہی ہیں۔ نیپرا کا رپورٹ کی روشنی میں کے الیکٹرک سمیت ڈسکوس کے خلاف قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ بجلی صارفین کو لوٹنے کا بہانہ، 30 کے بجائے 40 دن کا مہینہ۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز نے صارفین کو 40 دن کے بل بھیجے۔ نیپرا رپورٹ کے مطابق 51 لاکھ سے زائد صارفین کو 32 دن، 25 لاکھ کو 33 دن سے زائد کے بل بھیجے گئے۔ 10 لاکھ سے زائد صارفین کو 34 دن، 5 لاکھ کو 35 دن کے بل موصول ہوئے۔ 3 لاکھ سے زائد صارفین کو 36 دن، 2,36,000 کو 37 دن کا بل بھیجا۔ 2,13,000 صارفین کو 38 دن، 2,08,000 کو 39 دن کے بل بھیجے گئے۔ 2,49,000 صارفین کو 40 دن سے زائد کا اضافی بل بھیجا۔ پنجاب کے مختلف علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ موٹر وے M2 ٹھوکر تا شیخ پورہ تک بند۔ موٹر وے M11 پر دھند کے باعث لاہور سے سمڑیال تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ ترجمان موٹر وے پولیس کی روڈ یوزر کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا عام انتخابات میں پاک فوج کی خدمات لینے کا فیصلہ۔ پولیس اور رینجرز کی نفری کی کمی پوری کرنے کے لیے فوج کی خدمات لی جائیں۔ الیکشن کمیشن کا سیکرٹری داخلہ کو مراسلہ، 7 دسمبر تک رپورٹ طلب۔ مراسلے میں کہا گیا الیکشن کمیشن کو انتخابات میں 5,91,106 سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے۔ چاروں صوبوں اور اسلام آباد میں پولیس کے پاس 3,28,510 کی نفری موجود۔ الیکشن ڈیوٹی کے لیے 2,77,558 اہلکاروں کی کمی۔ پاک فوج اور سول آرمڈ فورسز کے ذریعے 2,77,578 اہلکاروں کی کمی دور کی جائے۔ الیکشن کمیشن کی سندھ میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلوں کی منظوری۔ ڈپٹی سیکرٹری سروسز حکومت سندھ کو خط، 17 افسران کے تبادلے کی اجازت دے دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے 2 افسران کے تبادلے کی درخواست مسترد کر دی۔ احمد بخش ناری جو کو سیکرٹری ویمن ڈیولپمنٹ، طاہر حسین کو سیکرٹری معدنیات تعینات کرنے کی منظوری۔ احمد سلطان کھوسو کو سیکرٹری اقلیتی امور، ابوبکر احمد کو سیکرٹری اطلاعات اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی لگانے کی منظوری۔ الیکشن کمیشن حکام سے سیکرٹری خزانہ کی ملاقات۔ سیکرٹری خزانہ کی انتخابات کے لیے مختص فنڈز ریلیز کرنے کی یقین دہانی۔ 2 روز میں مطلوبہ فنڈز ریلیز کر دیے جائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو فوری طور پر 17 ارب روپے درکار ہیں۔ نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کہتے ہیں الیکشن کمیشن کی مالی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی بحران نہیں۔ کابینہ نے الیکشن کمیشن کے لیے 42 ارب روپے کی منظوری دی تھی۔ 10 ارب روپے کی رقم پہلے ہی جاری کی جا چکی۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن ریفرنس بانی پی ٹی آئی سمیت ملزمان کے ٹرائل کی منظوری۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے سوا باقی تمام 6 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری۔ شہزاد اکبر، ضیاء المصطفیٰ، زلفی بخاری اور فرد شہزادی شامل۔ احتساب عدالت میں گزشتہ روز کی سماعت کا حکم نامہ جاری۔ رجسٹرار نے 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل کی اسکروٹنی مکمل کر لی۔ وزارت قانون کے نوٹیفیکیشن کے مطابق ریفرنس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کیا جائے گا۔ آئندہ سماعت 6 دسمبر کو ہوگی۔ بشرا بی بی کو نکاح سے پہلے نہ دیکھنے کا دعویٰ صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے سابق دست راست آن چودھری بھی بول پڑے۔ کہا سابق چیئرمین نے بشرا بی بی سے نکاح سے پہلے درجنوں بار ملاقات کی۔ وہ خود سابق چیئرمین پی ٹی آئی کو لے کر جاتے، بشرا سے گھنٹوں ملاقات کرتے رہے۔ خود کو قوم کا لیڈر قرار دینے والا جھوٹ بولے تو ان کا فرض ہے سچ سامنے لائیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کے پول کھولے تو انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔
سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات۔ ماڈل ٹاؤن لاہور میں ملاقات میں سیاسی صورتحال اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ فضل الرحمان نے خیبر پختونخوا میں اتحاد کے متعلق تجاویز دیں۔ جس جگہ لیگی امیدوار مضبوط ہوگا جے یو آئی حمایت کرے گی، جہاں جے یو آئی کی پوزیشن بہتر ہوگی نون لیگ سپورٹ کرے گی۔ کے پی میں بیشتر نشستوں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امکان، بلوچستان اور سندھ میں بھی مل کر چلنے کا عندیہ۔ نواز شریف کی زیر صدارت پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ راول پی ڈی ڈویژن کے امیدواروں کے انٹرویوز کیے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کامیابی ملی تو قومی ترقی کے معاشی منشور پر عمل کریں گے۔ عام انتخابات قریب آتے ہی لاہور میں سیاسی سرگرمیاں تیز۔ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین کے صدر آصف علی زرداری کے بھی لاہور میں ڈیرے۔ سابق صدر سے پیپلز پارٹی کے پنجاب کے رہنماؤں کی ملاقات۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور الیکشن کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ عام انتخابات کے لیے سندھ میں حلقہ بندی پر کئی جماعتوں کے تحفظات۔ ایم کیو ایم کے وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات۔ حلقہ بندی اور الیکشن کمشنر سندھ پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول نے کہا الیکشن کمشنر سندھ پیپلز پارٹی کے کارکن بنے ہوئے ہیں، نگران حکومت کے معاملات بھی سابق وزراء چلا رہے ہیں۔ فاروق ستار بولے حلقہ بندی پر ان کا ایک بھی جائز اعتراض قبول نہیں ہوا۔ پیپلز پارٹی کے تمام ناجائز اعتراضات منظور کیے گئے۔ پیسہ پانی کی طرح بہہ رہا ہے جو شاید الیکشن کمیشن بھی پہنچ گیا ہے۔ جی ڈی اے، نون لیگ اور آئی پی پی کے بھی حلقہ بندی پر تحفظات۔ حلقہ بندی اور نگران حکومت کے معاملے پر 5 جماعتوں کا مشترکہ اجلاس طلب۔ حج 2024 کے لیے کورونا ویکسین کی شرط ختم۔ نئے سعودیہ اعلامیے کے مطابق کورونا ویکسینیشن بہتر ہے لیکن ضروری نہیں۔ سعودی عرب نے 2.5 سال پہلے حج کے لیے کورونا ویکسین لازمی قرار دی تھی۔ اس سے پہلے سعودی عرب نے مہلک وائرس کے باعث 17 ماہ تک اپنی سرحدیں بھی بند رکھیں۔ نشان حیدر میجر محمد اکرم شہید کا 52واں یوم شہادت۔ افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیف کا خراج عقیدت۔ میجر محمد اکرم شہید نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں دشمن کے ان گنت حملوں کو بہادری سے پسپا کیا۔ شاندار مزاحمت نے بھارتی فوج کو مادر وطن کے ایک ایک انچ پر بھی قبضہ نہ کرنے دیا۔ پوری قوم کو بہادر سپوتوں پر فخر۔ پاکستانی ویمن کرکٹ ٹیم نے تاریخ رقم کر دی۔ پاکستان ویمنز نے پہلی بار نیوزی لینڈ کو T20 سیریز میں ہرا دیا۔ دوسرے T20 میں نیوزی لینڈ ویمنز کو شکست کا سامنا۔ پاکستان ویمنز کے 137 رنز کے جواب میں نیوزی لینڈ ویمنز 127 رنز پر ڈھیر۔ منیبہ علی 35 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورر رہیں۔ دنیا بھر میں آج مٹی کا دن منایا جا رہا ہے۔ مقصد مٹی کی کم ہوتی طاقت اور اس کے نقصانات کے ازالے سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کا بھی مٹی کو ناکارہ بنانے میں اہم کردار ہے۔ ماہرین کے مطابق ہر 5 سیکنڈ میں فٹ بال کے میدان کے برابر علاقہ بنجر ہوتا جا رہا ہے۔